سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج الف لام میم جمعہ یعنی سید الایام اور برکتوں اور رحمتوں والا دن۔ اس دن کو ہفتے میں ایک امتیاز، ایک خاص مقام حاصل ہے، اور پھر اسی طرح اس دن کی ساتوں میں سے ایک سات تو بہت ہی بابرکت ہے۔ ہم سب اس ساتھ سے گزرتے ہیں، مگر اگر شعور کے ساتھ گزریں تو پھر بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ اگر بے شعوری کی حالت میں بیدار ہونے سے دور اگر اس وقت کو گزارتے ہیں تو پھر گزری ہوئی چیز پہ صرف پچھتاوا ہی ہو سکتا ہے۔ آج جمعے کے دن ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں۔ وظائف جیسی بابرکت چیزیں، حکمت بھری نصیحت بھری باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، اور آپ ہی کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ ماضی کے تجربات، حالات اور گمراہی سے نکال کر آپ کو صحیح راہ کے حوالے سے کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں بڑی تعداد میں آج کل بلاؤں اور وباؤں کا آنا، ڈرانا، سننا اور سنانا چل رہا ہے۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، مگر اس صدی کی یا اس جنریشن کے سامنے ایک عجیب حیرت انگیز معاملہ ہے۔ یعنی دوا کا نہ ہونا اور بلا کا، بیماریوں کا ہونا انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہر دور میں جب جب مرض پیدا کیا ہے، اس سے پہلے اس کی دوا پیدا کی ہے، مگر انسان چونکہ شعور کم رکھتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے اس کو منزل تک لے کر آتے ہیں، لہٰذا کچھ فاصلہ آ جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر دروازے بند ہوں، سانس نہ آ رہی ہو، روشنی نہ آ رہی ہو، تو انسان خوفزدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی ہی صورت کے لیے انسان کہتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ تقوی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر خوف سے پرے احتیاط کا اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اس کی پر بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے دن میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی اچھے دوست، بہت ہی پیارے مہمان، اور شب و روز آپ ان کو دیگر ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے ہیں، الف لام میم کو جمعے کے دن خاص وقت عطا فرماتے ہیں علامہ سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اجازت سے ہمارے ایک دوسرے دوست کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیاری آواز کے مالک ہیں حافظ محمد شہباز، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور میں علامہ صاحب آپ کی اور میری گفتگو کا آغاز ہی ایک پیاری سی نعت سے کرتے ہیں، انشاءاللہ، جس میں ہم جو کچھ کہیں گے، جو کچھ کہہ چکے ہیں، جو کچھ کریں گے، حضور جانتے ہیں۔ حافظ محمد شہباز، حضور جانتے ہیں کا کلام آپ کی آواز میں۔ حدود طائر سدرا، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو پڑھو درود پر، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جان
شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر کے غلام کا چہرہ ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا خوش آمدید. سوال آیا ہے اور سوال بہت خاص ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ذہنی دباؤ کم کرنے کا بہترین وظیفہ 5 ٹائم نماز. اچھا. اور اس نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے. یا اللہ میں یہ اس لیے نماز نفل پڑھ رہا ہوں کہ تو میرے اس ذہنی ڈپریشن کو، ٹینشن کو، ہائپر ٹینشن واٹ ایور اٹ از، یا اللہ اس کو ختم کر دے. یہ میں عز و جل تیری رضا کے لیے یہ 2 نفل پڑھ رہا ہوں. اب ان 2 نفل میں کرے کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ شریف. تو ہر رکعت میں اس کو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. پلس رکوع طویل کرے، کم از کم 11 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. اور جب سجدہ کرے تو وہ کم از کم 21 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے. اچھا. جو سجدے کی تسبیح ہے وہ 21 مرتبہ پڑھے. یعنی میکسیمم پڑھے جتنی دیر سجدہ سکون سے کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ سر میں درد شروع ہو جائے اور بولیں جی 21 نہیں ہوئے. جتنا تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ طویل کر سکتا ہے وہ کرے. اچھا. انشاءاللہ العزیز اس کی برکات سے، اس طویل سجدے کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ ڈپریشن آپ کا ریلیز ختم ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ میں سائنٹیفکلی بھی عرض کر دوں کہ ہمارے دماغ کو جتنا زیادہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ملے گا دماغ اتنا زیادہ ریلیکس ہوگا. اچھا. اور یہ جب سجدے میں ہم جاتے ہیں دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے. بہت پیوریفائڈ بلڈ ہمیں. صحیح. بہت خوبصورت، بہت شاندار. لائیو کالر بھی ساتھ میں ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی کون سا آپ کہاں سے؟ یہ بند کر دیجیے گا پیچھے بیک گراؤنڈ کافی. راہل جی، لاہور سے راہل بول رہا ہوں. اچھا کیا فرمائیں گے آپ؟ میں جناب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دنوں سے میرا 5-6 مہینے سے میرا کاروبار بند ہے. میں جس کے پاس جاتا ہوں کوئی بتاتا ہے کالا علم کرا ہوا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کام شروع کیا ہوا تھا جو بند ہے؟ میں جناب کیا چیز؟ سبزی کا کاروبار کرتا تھا جی، بازار کے اندر سبزی کا کاروبار تھا میرا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ جو آپ کو بیان فرمائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ زندگی ہے اور کاروبار ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی فائدہ، کبھی نقصان، کبھی بندش ہوتی ہے. گھبرانا نہیں ہے. کیا واقعی کالا جادو ہو جاتا ہے؟ ابھی کالا جادو نہیں ہوا، کرونا کا جادو ہوا ہے. صحیح. اب 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں، 6 مہینے پہلے ہمارے پاس تو لاک ڈاؤن تھا نا. ہاں مگر سبزیاں تو لوگ کھا رہے ہیں. کھا رہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو ظاہری بات ہے ایک دن ہوتی تھی آپ کی 5,000 روپے کی سیل، اب وہ آ گئی 1,000 روپے کی سیل. ظاہری بات ہے اب 1,000-2,000 کی سیل آ گئی تو آپ کا مارجن آف پروفٹ بھی کم ہو گیا. تو ظاہری بات ہے مارجن آف پروفٹ کم ہوا، آپ قرضے میں بھی چلے گئے، دیگر کئی مسائل میں آ گئے، بیوی سے چک چک، بچوں کی ضروریات. خرچے تو کم نہیں کرتے نا ہم لوگ، ہمارے ہاں تو بس خرچے بے تحاشا ہوتے ہیں. تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. اچھا. کبھی دے کے تو کبھی لے کے. یہی تو مواقع ہیں جس پر ہم نے اللہ عز و جل کو یہ عرض کرنا ہے، مولا اسی تیرے بندے ہیں، جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھ نو پاواں ہوں. سلطان بابا فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے دکھ میں رکھ کے مجھے راضی ہے تو میں نے سکھ کو چلے میں ڈال دینا، مجھے سکھ چاہیے نہیں، رب کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے آسان یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح 101 بار صبح پڑھ لے فجر کے بعد. اور رزق کے لیے بہترین وظیفہ سورہ شورا 25واں پارہ آیت نمبر 19، یہ بھی 101 بار پڑھ لیا کریں.
اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کرنے سے نعمت زیادہ ملتی ہے. 2 رکعت نفل سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کے بعد اچھا انشاءاللہ اشراق کے پڑھیں. اللہ کریم روزی میں برکت ہی برکت ڈال دے. اچھا، بعض اوقات وہم اور گمان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، توقعات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرے مگر لوگوں پہ توقعات اور اعتماد اور بھروسہ کچھ زیادہ نہ کرے؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اونٹ کھلا چھوڑ دیں اچھا، اور نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، یہ ہے توکل؟ فرمایا نہیں، اپنی سواری کو پہلے باندھ لو پھر اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو. صحیح، پہلے کام پورا کریں. کام پورا کریں. ہم دیکھیں بیج ڈال دیتے ہیں، ہل چلا لیتے ہیں، بیج ڈالا، پانی دے دیا، اب بندہ کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے اللہ کی رحمت کا. صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ اس بیج کو پھر چڑیوں سے، پرندوں سے، کیڑوں سے بچائے اور وہ کومپل پھوٹے اور ایک فصل تیار ہو جائے اور اس کی روزی روزگار کا اور دیگر لوگوں کا روزی کا سلسلہ بنے. ہمارے ہوتا یہ کہ ہم اللہ عز و جل پر بھروسہ اور توکل برائے نام کرتے ہیں، صحیح. زبان کی نوک کی حد تک کرتے ہیں. پریکٹیکیلٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے استاد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا تھا بچے کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں. صحیح. جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. شکر کریں، توکل رکھیں، تسلسل رکھیں. لائف کالر ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کیا مسائل ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں رات کو نا جب بستر پہ سوتی ہوں تو مجھے نا دیواروں پہ جیسے پینسل کی کسی نے لیکیں ماری ہوتی ہیں، ایسی پینسل کی لیکیں نظر آتی ہیں، اور جیسے نا یہ مکڑیاں ہوتی ہیں جالے والی، ایسی کالی مکڑیاں دیواروں سے نکلتی ہوتی ہیں. اور میرے بیڈ کا جو گلدان ہے نا اس میں سے پھول پتہ لگتا ہے کوئی اوپر نیچے کر رہا ہے. اور اب میری تیسری شادی ہے تو میں بہت ڈر رہی ہوں کہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی رہنے نہیں دے گا. مجھے نا بہت تنگ کر رہی، میں بہت پریشان ہوں. شادی ہو چکی اور ہے؟ پلیز میرا ساتھ دیکھیں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی میری اب تیسری شادی تیسری جگہ ہوئی ہے اسلام آباد. اچھا، اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ختم ہو گئی آپ کی؟ جی جو پہلی شادی تھی اس میں سے 2 بیٹے بھی تھے، اور وہ جو ہے نا میرا میاں، اس میں سے بھی میں دیکھتی رہی ہوں کہ وہ ایسے سیدھا لیٹا ہوتا تھا، اس کے اوپر سے بھی کوئی چیز اٹھ رہی ہوتی تھی، دن ویسے اس کی آنکھیں ایسے آگ آنکھوں سے نکلتی. تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر جو ہے 34 ہے. 34. اصلی والی 34 ہے نا؟ جی. اور دوسری جگہ شادی ہوئی تھی وہاں پہ بالکل میاں میرے سے بولتا ہی نہیں تھا، بالکل بات ہی نہیں کرتا تھا. 6 ماہ رہی پھر میری ڈیوورس گھر والوں نے لے لی تھی. اچھا، آپ بولنے دیتی تھی؟ اور دوسری جگہ نا خون کے چھینٹے بھی آتے رہے. بی بی میں جو کے درمیان میں خون کے چھینٹے بھی آتے رہے. اچھا میری بات سنیں، ابھی آپ کی جو تیسری جگہ شادی کب ہے انشاءاللہ خیر سے؟ جی اب میں بہت زیادہ خوش ہوں. میرے میاں نے مجھے بہت زیادہ خوش رکھا ہوا ہے. چڑچڑا پن ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، لیکن میرے میاں پھر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں. ہو گئی، ہو چکی ہے شادی؟ میں سوچتی ہوں بہت خوش ہوں لیکن ڈرتی ہوں. ڈرتی ہیں نا؟ ڈریں آپ اللہ سے. استغفر اللہ ایک لفظ ہے، استغفر اللہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا. اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کریں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر انوار پر درود سلام جتنا ہو سکے وہ پڑھیں. اور ایک بہت پیارا وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ. بس ایک تسبیح اس کی ڈیلی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ہو جائے گا اور اللہ عز و جل آپ کے لیے بہترین معاملات فرما دے گا انشاءاللہ. اچھا مجھے مولانا صاحب یہ ذرا سمجھنے میں آسانی پیدا کیجیے گا. میں بہن کی بات نہیں کر رہا، ویسے جرنلی نہیں بنی، پچھلے شوہر سے نہیں بنتی، شوہروں کی بیویوں سے نہیں بنتی، اگلی زندگی ظاہر ہے جینے کا نام ہے. نہیں بننے کے باوجود یہ 5 6 7 8 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان سے فرار کیسے اختیار کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی اس کی وجہ سے رسک کم نہیں ہوتا ہوگا جب آپ کی ذمہ داری کاندھوں پہ آئی، اب اس سے بھاگ کے کہیں اور چلے گئے؟ اویس ربانی صاحب بات یہ کہ ہم انتہائی ناشکرے لوگ ہیں، انتہائی ناشکرے لوگ. اور اللہ تعالیٰ جب ملاحظہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میری ناشکری کر رہے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. اچھا اب یہ کہ بعض دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ نعمت لیتا ہے پھر دیتا ہے، اچھا، اور پھر دے کے آزماتا ہے کہ یہ ابھی
پھر میرا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا وہی ناشکری, وہی اپنی ہٹ درمی, پھر چھنتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اگر بندہ بار بار ناشکریاں کر کے نعمتوں کا کفران نعمت کر کے اپنے سے وہ نعمتیں چھنواتا رہے, پھر ایک سٹیج آتی ہے, پھر اللہ عز و جل آپ سے, پھر اللہ عز و جل بریک. اچھا, پھر آپ بندہ توبائیں کرتا رہتا ہے. توبہ ہی تو کرتے رہنا چاہیے صبح شام, کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کہاں ناشکری کر رہے ہیں زبان سے, عمل سے. لائف کالر ساتھ میں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی بہن, کیا فرمائیں گی؟ میری نا بھانجی ہے, تو اس کی نا شادی نہیں ہوئی. آگے ان کی جو پھپھیاں تھی, 3 پھپھیاں, وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو بلکہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کی بھی جو پھپھیاں تھی وہ بھی بیچاری کواری ہی فوت ہوگی. تو ان کی بھی اب نا یعنی شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کا نام ہے سعدیہ جوید. اچھا, تو اب یہ شادی کی معاملات جو ہے اس حوالے سے وظیفہ ہم آپ کے لیے کر کے دیتے ہیں, مگر ایک ساتھ میں لائف کالر ایک اور بھی لے لیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے گا, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کی ہمارے یہاں جیسے شادی نہیں ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے نا رک جاتی ہے, یا تو لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے یا پھر لڑکی والوں کی طرف سے یعنی ہم لوگوں کی طرف سے منع ہو جاتا ہے, اور رشتے بھی صحیح نہیں آتے, اور آتے ہیں تو منع ہو جاتا ہے. بات ہوتے ہوتے شادی ختم ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور کاروبار بھی صحیح نہیں چل پا رہے ہیں بیٹوں کے. اچھا کیا کیا ہو رہا ہے زندگی میں, ذرا 1-2 باتیں وہ بھی بتائیں. کیا بات, سبحان اللہ. کوشش کریں, کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں. کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, سانسیں آ رہی ہیں, صحت ٹھیک ہے؟ جی بس یہی ہے کہ رشتے تو جیسے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ نے ذرا غور سے سننا ہے پروگرام. آپ ہی کے لیے, آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہو رہا ہے, اور یہ کالز بہت بڑی تعداد میں اس طرح آ رہی ہیں ہمارے پاس. رشتوں کے مسائل مولانا صاحب رہتے ہیں, مگر وہ جو پہلا رشتہ آتا ہے اسی میں اگر بات بن جائے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں, اور اسی سے پھر ساری جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں, رزق کے دروازے کھل جائیں. ایسا ہوتا ہے ریئل گراؤنڈز پہ؟ دیکھیں, الدنیا مزرعۃ الاخرہ او کما قال رسول اللہ علیہ السلام. حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. صحیح. اب کھیتی میں جیسے آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے, سخت محنت ہوتی ہے, دھوپ بھی ہوتی ہے, سایہ کوئی نہیں ہوتا, سخت, مطلب کھیتی باڑی میں بڑی محنت ہے. یہ دنیا بڑی محنت کی جگہ ہے. اس کے بعد آپ کو ریوارڈ ملنا ہے. چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں مرنے کے بعد پر یقین ہے نا, ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. پھر کیا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ بھی ہے, پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم شاید ہمیں سب کچھ حلوہ حلوہ میٹھا میٹھا مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. زندگی ایک جرم مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں ہم ہر ایک انکلوڈنگ می, میں کلیئر بات کروں, ہمیں تعیشات چاہیے. ریموٹ ٹی وی ریموٹ, پنکھا ریموٹ, اے سی ریموٹ, گھر کا ہر چیز ریموٹ. بس ریموٹ میں میاں کو بھی چلانے چاہتی ہیں آج کل خواتین. لیکن میاں آئے تو رشتہ تو بنے. اچھا, رشتہ آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہے نہیں آتے. جو کہتے ہیں نا نہیں آتے, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں, جب میں ان کو جب اینالائز کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کون کون سے رشتے آئے, واللہ بہترین رشتے آئے تھے, لیکن ہمارے یہاں خوب سے خوب تر کی تلاش. انسان کی تو فطرت ہی فطرت ہے نا, لیکن اللہ عز و جل نے کچھ صبر بھی تو دیا ہے, کچھ توکل بھی تو دیا ہے. اب غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا واقعہ نہیں لوگ پڑھتے کہ جب آپ نے ایک شبے کا سیب کھا لیا تھا تو باپ حضرت بزرگ نے فرمایا تھا کہ نہیں, تمہیں میری 8 سال خدمت یا 12 سال خدمت کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر فرمایا ابھی بھی نہیں جاؤ گے, اندھی لنگڑی لولی بہری میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. تو وہ ہاتھوں پیروں والی تھی, اندھی لنگڑی لولی. کیوں؟ ان کی آنکھوں نے کبھی نامحرم نہیں دیکھا تھا, زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی, غلط باتیں کانوں نے سنی نہیں تھی, کبھی غلط محفل میں نہیں کی تھی, اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک تو نالج کم, صحیح, پلس ہماری خواتین کو بہت سخت ضرورت ہے علم کی, خاص الخاص علم دین کی, کہ وہ پڑھیں تو صحیح کہ ہمیں کیا چیز چاہیے. اگر ایک رشتہ آ گیا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ کے, اگر وہ ہمارے یہاں چوائس کیا ہے, جی مالدار ہونا چاہیے, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, اچھی کمائی ہو, خوبصورت ہو, لمبا وجی ہو. دیندار نہیں دیکھتے, دین کسی نے نہیں دیکھنا آج کے دور. اور اگر وہ دیندار نکلے اور اس نے کچھ بم باندھے ہوئے اور اس کے بعد وہ چلا جائے, وہ والا دیندار, وہ دیندار تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو
دنیا کے کتے ہوتے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل میں. آپ ہنس پڑے, مسکرائے. ساتھیوں نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا وہ 9 میل دور چیونٹی اپنے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے ساری قبیلے کی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے نکلو اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھوم جاؤ. یہ بات پوری سنیے گا, اس لیے کہ کہیں بے خیالی میں کہیں سلیمان علیہ السلام کے فوجی تمہیں اپنے پیروں تلے مسل نہ دیں. جو نبیوں ولیوں بزرگوں کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بے خیالی میں تو چونٹی کو نہیں مسلتے. تو یہ کون سا دین ہے کہ جی تم جیکٹ پہن کر جاؤ بارودی اور جا کے مسجد میں امام بارگاہ میں بازاروں میں پھٹ جاؤ. اللہ اکبر. بے قصور انسانوں کو, کم سن بچوں کو. لائیو کالر ساتھ میں ان کی بات سنتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, عائشہ. جی فرمائیے گا. جی میری یہ بولنا ہے کہ میری شادی کے بعد میرا فوراً بیٹی ہوئی تھی, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا 4 گھنٹے زندہ ہونے کے بعد. پھر 10 سال ہو گئے ہونے والے, نہیں ہے کچھ بھی, مگر اکثر میں خواب میں بچے دیکھتی ہوں. خواب میں کوئی نہ کوئی بچہ دیکھوں گی اس طرح. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سال ہو جائیں گے. ایک بچی تھی وہ نہیں رہی. اچھا آپ بات سنیں ذرا, یہ جی اس کے بعد بیچ میں کوئی اولاد نہیں ہوئی, حادثہ ہو گیا یا کچھ ایسا؟ تو اس پورے سلسلے آپ مسلسل خواب دیکھ رہی ہیں کہ خواب میں بچے آ رہے ہیں آپ کے؟ میں اکثر دیکھتے رہتی ہوں, آن آف دیکھتے رہتی ہوں, ہر 2-4 مہینے بعد اس طرح. اچھا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت خاص ہے. مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے. ایکچولی بہت خاص بات ہے. ایک مختصر سے وقفہ لینے لگا ہوں, لینے کے بعد لوٹ کے جب آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ 10 سال کا وقفہ, اس کے بعد خواب میں بچوں کا مسلسل دیکھنا کس طرف اشارہ کرتا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کال آئی جس میں ہماری پیاری بہن نے ایک حادثے کا ذکر کیا. آپ نے سنا اس حادثے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اس کے بعد اولاد میسر نہیں آئی اب تک. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. خواتین و حضرات, میں نے علامہ صاحب سے بھی پوچھا اور اس کے علاوہ میں منڈے کو بھی ایک پروگرام اسی حوالے سے لانچ کر رہے ہیں ہم لوگ. الف لام میم کو غور سے دیکھیے گا, میڈیکل سائنس کے اوپر بات ہوگی. انسانی دماغ بعض اوقات یہ پورا کا پورا جسم جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ایک اشارے کے اوپر چلتا ہے, اور بعض اوقات آپ کا دماغ جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو بار بار دکھا رہا ہوتا ہے. جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے نزدیک کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اور اس کی چاہتوں کو محسوس کرو. یہ بھی ایک عالم ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح سفر کرتی ہے. کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جاتی ہے یا گئی ہوتی ہے تو اس کے مناظر پیش کر رہی ہوتی ہے. مگر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اور آپ نے بتایا, یہ وہ راز کی بات تھی جسے اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید بہت کچھ حاصل کر لیں. کہ اگر کسی چیز کے قریب آنا چاہتے ہو, کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. صبح و شام خیالات میں اس کو اپنے اوپر حاوی رکھو. خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد کچھ وقفہ دو, بیٹھو, جس میں اس چیز کو اپنے سے محسوس ہوتا ہوا دیکھو. جب تم یہ دیکھو گے کہ وہ کتنے دور رہ گئی ہے, کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. یعنی یہ پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کو اس سے ڈرنا ہے, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے ایسے تمام لوگ جو خوابوں میں کچھ چیزوں کو مسلسل دیکھ رہے ہیں, دراصل اللہ آپ کو ایک دن وہ مقام یا وہ اشیاء یا وہ کچھ بھی چیز آپ کے قریب کرے گا. آپ نے توکل رکھنا ہے, تسلسل رکھنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے, یعنی تذکر کے ساتھ ساتھ. میں ایک سوال لینا چاہتا ہوں, ہمارے پاس واٹس ایپ پہ آیا ہے. سیدہ سارہ جعفری ملتان سے پوچھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ رضیہ بھی ہیں. یہ دونوں خاتون بتا رہی ہیں کہ ان کا وزن 90 اور 100-120 ہو گیا ہے. کوئی وظیفہ ایسا ہے جس سے موٹاپے سے بچ سکیں؟ کثرت سے نوافل ادا کریں. اچھا. اپنے کھانے کے اندر توازن پیدا کریں اور لوگوں سے کہیں کہ مجھے اسمارٹ کہا کریں یا بیبی کہا کریں یا کوئی ایسے الفاظ کہا کریں جس سے چھوٹی گڑیا جیسا کوئی تصور بنتا ہو. اچھا. اس کے بڑے اثرات آتے ہیں. جیسے میں نے کچھ بچیاں تھیں دبلی پتلی تھیں, انڈر ویٹ تھیں, میں نے ان سے ان کے گھر والوں سے کہا بھائی اس کو موٹی موٹی ببلی ببلی اس طرح کا کہنا شروع کر دو. آپ یقین کریں ان کے وزن بڑھ گئے. اللہ اکبر. 6 ماہ کے اندر اس کا وزن بڑھ گیا. ایک بچی کا وزن بمشکل 24 کلو تھا. شی واز 22 ایئرز آف
एज। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो 28 के 30 किलो के करीब उसका वजन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये आपके कबूल करने के ऊपर होता है, बातों की बॉडी नहीं कबूल कर रही होती। अब ये जो भी खवातीन जिनके वजन ज़्यादा हैं, इनको चाहिए कुछ एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दें, वॉक करें, प्लस अपने आप को, अपने जहन को ये कमांड दें कि हाँ मैं वजन कम कर सकती हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है। अपनी डाइट के ऊपर करें, पानी ज़्यादा पिएं, सलाद की तरफ तवज्जो रखें, सब्जियों पे तवज्जो रखें, वो जो गोश्त होता है ना उससे परहेज करें। छोटा बड़ा और मुर्गी इनसे परहेज करें, कोशिश करें सब्जियों पर ज़्यादा रहें और कसरत से नवाफिल अदा करें, और खास तौर पे बैठ के नवाफिल पढ़ें, इससे पेट बहुत जल्द अंदर होगा इंशाल्लाह, चर्बी भी बस ये बहुत सारे काम के नुस्खे आपको बता दिए बीबी, बल्कि बीबी नहीं बेबी कहा गया कि आपको बेबी कहा जाए, बेबी सारा और दीगर खवातीन। तो ये अच्छे जुमले हैं, इससे आप नेगेटिव साइड से बचेंगे। बहुत से लोग जो अभी थोड़ा सा भी वजन नहीं गेन किया होता और आप देखें ऐसे ऐसे अलकाबाद इस्तेमाल कर रहे हो तो इंसान के जहन पे सवार हो जाता है। लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगे अलिफ लाम मीम से हुजूर? जी मैंने अर्ज ये करनी थी जी कि अल्लाह पाक ने 3 बेटियां दी हैं। मेरी एक बेटी की आज से कोई 8 साल पहले अपने भाई के यहाँ मंगनी हुई थी अमेरिका के लिए। सही। तो फिर मेरी भाभी जान ने कोई अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, उन्होंने कुछ ना कर दी और उसके बाद आज तक कोई रिश्ता अल्लाह पाक के घर से नहीं आ रहा जी। कोई ऐसे काम अल्लाह ताला फरमा दे कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। बेटी का नाम अरूज है जी। क्या उम्र क्या हो गई इनकी? उम्र उनकी 29 साल है जी। 29 साल हो गई। और साथ में ये तालीम वगैरह भी चल रहा है कुछ? नहीं जी, तालीम उन्होंने हासिल कर ली है। तो तालीम तो उन्होंने इंटर किया है जी लाहौर कैडेट कॉलेज से, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में अल्लाह के फजल से बड़ी नमाजी परहेजगार मुत्तकी बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लाह साहब, ये होता है एक मरतबा जहाँ से रिश्ता मना आ जाए, कैंसिल हो जाए तवील मुद्दत के बाद, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए मना हो जाता है? नहीं, ये असल में हमारे यहाँ, अब मैं अगर इसके मुआशरती पहलुओं पर अर्ज करूँ ना, हमारे यहाँ जेलसी बहुत होती है। चंगा होया उतना दा रिश्ता टूट गया अमेरिका तो। अच्छा, ये बहुत होता है। अच्छा। फिर ना वो खुद उधर जाते हैं, अगर पता नहीं किसी कुड़ी दे विच जोड़ा उधर तो रिश्ता टूट गया अमेरिका तो। ओहो। ये जो मिसकंसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं ना, इससे बहुत मामला खराब होते हैं। पिछली 2 कॉल्स के भी वो रिश्ते की रह गई थी बात, उनकी उम्रें काफी हो गई थी पुफियों की, और ये वो कोई भी जिनकी शादियां नहीं हुई थी। इशा के बाद 150 बार या लतीफो पढ़ना है। अच्छा। ये डेफिनेटली पढ़ना है, पढ़ें जी, हर नमाज के बाद। उसके अलावा या बिस्मिल्लाह या बदियल अजायब बिल खैर या बदियो, ये कम अज कम 141 बार ये लोग पढ़ें। अच्छा। इसका मतलब यही है, अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह तू अजायब करने वाला है, मोजज़ात करने वाला है, मौला इस मामले में हमारे साथ आसानी कर दे। और तसव्वुर रखे रिश्तों के बारे को कि यार हमारे यहाँ बस रिश्ते हो जाए। माँ पढ़ सकती है बेटी की, बेटियाँ खुद पढ़ें जिनके रिश्ते नहीं हुए, बिस्मिल्लाह या बदियल अजायब बिल खैर या बदियो, ये पढ़ें इंशाल्लाह 141 बार डेली। ईशा के बाद तो या लतीफ़ 150 बार पढ़ना है। और इसके अलावा ये जो हथियार अल्लाह ने हमें दिया, दुआ, इसको मत मौकूफ करें खुदा के लिए। ये मांगते रहें, इसका अजर जरूर मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। और जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रिश्ता मुकर्रर किया है, दुआ करें या अल्लाह मुझे वो आसानी हो जाए और हमारा निकाह में आसानी फरमा दे, इंशाल्लाह जरूर। वैसे ये बात सच है। कॉलर हमारे साथ है, आपने हमारे साथ, बल्कि लाइव कॉल सुन लेता हूँ मैं, उसके बाद सवाल पूछता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, खैर मकदम आपका। अलिफ लाम मीम में कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं तैयबा बोल रही हूँ गुजरावाला से। क्या कहना चाहेंगी बहन? अलिफ लाम मीम से कुछ पूछना है आपको? जी सर, रिश्ते से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि आते हैं जब वो चले जाते हैं ना तो कोई जवाब ही नहीं आता उनकी तरफ से। हाँ, ये बहुत ही गलत हरकत है। आप कह के जाएं हाँ या ना कह के जाएं। अच्छा, ये कितनी बार हुआ है? कोई 70-80 मरतबा हो गया ऐसा? जी तकरीबन। नहीं, कम हुआ होगा, 5-6 मरतबा ऐसा हुआ होगा जी। ऐसे ही होता है और कोई जवाब ही नहीं आता है। जवाब अच्छा, आप कभी कॉल, वैसे आप तो नहीं करेंगी, घर वाले कॉल करके पूछते हैं आपको बेटी अच्छी लगी नहीं लगी, या चाय पसंद आई, बिस्किट का कुछ ऐसा कोई बात हुई थी? नहीं, पसंद नहीं आती। अच्छा चले, कोई बात ही नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। इसका मतलब अल्लाह ने कोई खास चीज आपके लिए, खास शख्स और खास मकाम रखा हुआ है। हाँ, इसको हम मजम्मत की निगाह से देखते हैं। अल्लामा साहब, ये जो लोग आते हैं, बड़ी कोई चाय शाय सब कुछ होता है, एहतमाम इज्जत चाहते हैं, तो उसके बाद फिर पलट के नहीं पूछते, बंदा कॉल करके बता दे। ये बच्ची शुक्र अदा करे। अच्छा,
کہ اللہ عز و جل نے اس کو ایسوں سے بچایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی رشتہ ہوا ٹوٹ گیا تو شکر ادا کرو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, خدا نہ خدا شادی کے بعد طلاق کے بعد ہوتا معاملہ ڈسکنیکشن کا تو کتنا برا ہوتا. تو ہم اگر ہر چیز میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ عز و جل بھی فرشتوں کے سامنے فرمائے گا دیکھو میرے بندے اس درد اس کرب کے باوجود میرا شکر ادا کر رہے ہیں, گواہ جو میں نے اعلیٰ مقام عطا کروں گا, ان کو بہت اچھی چیز عطا کروں گا. یہ جو لوگ رشتے ٹوٹنے پر غم کرتے ہیں, میرا مشورہ ہے غم نہ کیا کریں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آنے والی کوئی مشکل سے بچا لیا ہے. اللہ نے آنے والی مشکل سے بچا سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. واہ واہ, کمال ہو گیا. لیکن میرا احتجاج وہیں پہ رہے گا کہ جو لوگ آتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد فون تک نہیں اٹھاتے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. غلط ہے نا. ان کے ساتھ بھی دیکھو ایز یو سو سو شیل یو ریپ, جو بو گے وہی کاٹو گے. آج کسی کا دل توڑ کر آئے ہو, تمہارا بھی دل رشتوں کے پروسیس کو آسان بنائیں کسی طریقے سے, کوئی پروگرام ہی ایسا کریں ہفتے میں ایک دن کریں. اس کے بہت اچھے اچھے مشورے. اچھا چلیں اس ماہ میں بھی ہم آزمانے کی کوشش کریں گے. علامہ شہریار داؤد صاحب کو خواتین و حضرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ کی لائیو کالز انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ سے لی جائیں گی. حافظ محمد شہباز ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کو اشارہ کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ تیار رہیں. نعت آپ نے پڑھنی ہے, مگر ایک بات کہتے ہوئے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کریں گے اور ان سے آواز میں نعت بھی سنیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی سننا چاہتا ہے, اور جب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اس کو موقع دیتا ہے, بعض اوقات دے کے بعض اوقات لے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ پروردگار کے سامنے میرا ذکر کیجیے گا کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس کو میں بتا بھی نہیں سکتا. موسیٰ نے پوچھا ہوگا علیہ السلام کہ وہ کیا گناہ ہے جس کو تم کرنے کے بعد بہت شرمندہ ہو. تو اس شخص نے, اس گناہ گار شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, بہت شرمندہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی فرصت میں جا کے خدا کے سامنے رکھا, پروردگار وہ بہت شرمسار ہے, بہت شرمندہ ہے, گناہ گار, زبان اس کی تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے وہ گناہ. تو موسیٰ کو جو جواب آیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ میرے بندے, جب اس نے یہ گناہ اور اس کا ذکر اور اشارہ تیرے سامنے کیا نا تو میں نے اس کو معاف کر دیا تھا, مگر اس سے جا کے میرا ایک شکوہ کرنا کہ اس نے وہ گناہ راز میں کیوں نہیں رکھا, تجھے کیوں بتایا, جب وہ سارے معاملات میں اس کے دیکھ ہی رہا ہوں, اور جب میں اس کے عیب کو چھپا رہا ہوں تو پھر وہ شکوہ کیوں کر رہا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے رحم کو سمجھنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. حافظ محمد شہباز کی آواز میں اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان.